الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکہف آیت نمبر 107 سے۔ ان الذین آمنوا سورۃ الکہف آیت نمبر 107 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے صالح نیک، کانت لہم، ہیں ان کے لیے، جنات الفردوسی، باغات فردوس کے، نزلا، بطور مہمانی کے۔ اوپر تذکرہ ہوا تھا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں اور خسارے میں ہے، اور ان کا انجام بھی بتایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قیامت کے دن ان کی اچھائیاں بھی اگر کوئی تھیں دنیا میں، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں نکلے گا، وہ بے وزن ہوں گی، کیونکہ ان کے پاس اعمال کی قبولیت کی شرط ایمان نہیں تھا۔ اس کے برعکس اب اچھے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، صرف خالی ایمان کے دعوے پہ نہ کھڑے رہے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مہمانی کے طور پر فردوس کے باغات رکھے ہیں۔ یہ فردوس جنت کا ایک سب سے اونچا مقام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور سب سے اونچا درجہ ہے، اور وہ اتنا اونچا ہے کہ اس سے اوپر پھر اور کوئی چیز نہیں، رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے باقی جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اور وہ اعلیٰ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کے لیے تیار کیا ہے؟ جو ایمان لائے ہیں اور صحیح طرح عمل کرتے ہیں، نیک عمل، اور وہ وہاں عارضی طور پر نہیں جائیں گے، بلکہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ اس میں، لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے وہ اس سے تبدیل ہونا، منتقل ہونا، اس سے تبدیلی نہیں چاہیں گے، اس سے کبھی ان کا دل نہیں بھرے گا، کبھی اکتاہٹ اور بوریت نہیں ہوگی۔ دیکھیں دنیا میں انسان کو جتنا اچھے سے اچھا مقام مل جائے، بعض اوقات لوگ جاتے ہیں تفریحی مقامات پہ جاتے ہیں، سیر و تفریح کرنے کے لیے، بڑے اعلیٰ اعلیٰ مقام ہوتے ہیں وہ، لیکن جب چند دن وہاں رہتے ہیں تو اکتاہٹ ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر بوریت ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں چلو جی اب واپس چلتے ہیں، اب وہاں مزید رہنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے جس سے دل بھر نہ جائے، جس سے اکتاہٹ نہ ہو جائے، جس سے انسان بور نہ ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا کامل نہیں ہے۔ جبکہ جنت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں بوریت نہیں ہوگی، وہاں اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ انسان دنیا میں جب ایک ماحول سے گھبرا جاتا ہے نا، تو اب وہ نیا ماحول جاتا ہے، ایک چیز سے تھک جائے، کہتا ہے مجھے نئی چیز چاہیے، تو اگر اسے نئی چیز مل بھی جائے، نیا ماحول مل بھی جائے، تو وہ چند دن کی خوشی ہوتی ہے، پھر وہی کچھ، پھر اکتاہٹ، گھبراہٹ۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارا دل جو چاہے گا تمہیں مل جائے گا، وہاں تم جو طلب کرو گے وہ مل جائے گا۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جگہ تیار کر رکھی ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل میں اس کا تصور تک ہی نہیں آیا آج تک۔ کوئی آدمی تصور میں ہی نہیں لا سکتا کہ وہ کیسی ہوگی جگہ۔ اسی لیے وہاں سے کبھی دل نہیں بھرے گا، کبھی اکتاہٹ نہیں ہوگی، بوریت نہیں ہوگی۔ آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ اب میں اس مقام کو چھوڑ کے کسی اور جگہ جاؤں، تھکاوٹ نہیں ہوگی وہاں۔ فرمایا ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، نہیں چاہیں گے وہ اس سے تبدیلی، انتقال، منتقل ہونا۔ دیکھیں یہ اتنا اعلیٰ مقام کس کو مل رہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح۔ آگے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ فرمائیں کہ اگر ہو سمندر، مدادن سیاہی، سمندر سیاہی بن جائے، لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر تو البتہ ختم ہو جائیں گے سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی پہلے اس کے کہ ختم ہوں کلمات میرے رب کے، ولو جئنا بمثلہ مددا چاہے لے آئے ہم اس جیسا اور بطور مدد کے۔ یہ دنیا میں جتنا سمندر ہیں، اگر یہ سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنا اور لے آئیں، جتنا سمندر اب دنیا میں ہے اتنا سمندر اور لے آئیں، وہ بھی سیاہی بن جائیں، اور اتنا اور کیا، ایک اور جگہ آتا ہے سورۃ لقمان میں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر اس دنیا کے سمندروں کے ساتھ 7 سمندر اور مل جائیں، یہاں تو ہے نا کہ جتنا یہ ہے اتنا، اور جگہ ہے کہ یہ اتنا کیا 7 سمندر اور مل جائیں، اور اس دنیا میں جتنا درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، اور ان کلموں کے ساتھ سمندر جتنا، کئی سمندروں جتنا سیاہی ہے اس کے ساتھ لکھنا شروع کر دیں۔ کیا لکھنا شروع کر دیں؟ لکلمات اللہ، میرے رب کے کلمات، رب کے کلمات لکھنا شروع کر دیں، تو وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، کلمیں گھس گھس کے ختم ہو جائیں گی، لیکن رب کے کلمات تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ دیکھیں سیاہی معمولی سی بھی ہو نا، پین میں کتنا سیاہی آتی ہے، اسی پین میں جو چند قطرات سیاہی کے ہوتے ہیں اسی سے آپ لکھنا شروع کریں کئی صفحات بھر جاتے ہیں۔ تھوڑی سی ہے تو چند قطرے سیاہی ہے نا، اور سیاہی کتنا ہو، ایک حوض جتنا، دریا جتنا نہیں، بلکہ سمندر جتنا سیاہی ہو، اور یہ سمندر کیا ہے، اور 7 سمندر اور مل جائیں، اور دنیا کے درخت کلمیں بن جائیں، اور لکھائی شروع ہو جائے، 7 سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کے کلمات تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ رب کے کلمات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ حیران کن بات ہے بڑی، کیونکہ یہ جتنا سمندر ہے نا یہ مخلوق ہے، اور مخلوق کی ایک حد ہوتی ہے، مخلوق محدود ہے، اور رب کے کلمات، رب کا کلام وہ رب کی صفت ہے، اور جیسے رب کی ذات غیر محدود ہے اسی طرح رب کی صفات بھی غیر محدود ہیں۔ رب کا کلام اس کی صفت ہے، وہ غیر محدود ہے، تو بھلا محدود چیز غیر محدود چیز کو کیسے ناپ سکتی ہے؟ اس کا کام نہیں ہے۔ تو اب رب کے کلمات کیا ہیں؟ رب کے کلمات سے مراد
رب کے عجائبات بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کائنات میں جو رب کے عجائبات ہیں، انسان تو معمولی سی چیزوں تک پہنچے ہے نا، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا کھڑی ہے، اور کوئی سیارے ہیں، اور کئی مخلوقات ایسی ہیں جن تک ابھی انسان پہنچا ہی نہیں ہے۔ انسان کے سامنے اگر معمولی کوئی انکشافات ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں بھی ہم نے کائنات تسخیر کر لی ہے، حالانکہ یہ معمولی ہے۔ اس کے آگے اور کوئی مخلوقات ہیں جن کا انسان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کلمات سے مراد رب کے عجائبات، یا اس کی حکمتیں، یا اس کی قدرت کے دلائل کائنات میں اتنا ہے، یا پھر اس سے مراد رب کا علم ہے۔ رب کی کلمات سے مراد رب کا علم، اور وہ علم بھی کتنا وسیع ہے۔ آپ اس کی ایک جھلک سن چکے ہیں پیچھے سورۃ کہف میں، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں۔ وہ خضر علیہ السلام نے کہا تھا جب کشتی پہ ایک چڑیا آ کے بیٹھی تھی اور اس نے چونچ میں تھوڑا سا پانی لیا تھا سمندر میں سے، تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ، میرا علم اور تیرا علم دونوں ملا لیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ اتنا ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ میں پانی آیا ہے۔ کہاں سمندر اور کہاں ایک قطرہ پانی کا۔ یہ دو پیغمبروں کا علم مل جائے اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے، تو کتنا وسیع اس کا علم ہوا۔ تو اسی لیے فرمایا، آپ فرمائیں، پھر ترجمہ دیکھ لیں، قل آپ فرمائیں، لو کان البحر، اگر ہو سمندر، مدادً سیاہی، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، یعنی ان کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائے گا سمندر، قبل اس کے ان تنفد کلمات ربی، کے ختم ہوں کلمات میرے رب کے، ولو جئنا بمثلہ مددا، چاہے لے آئے ہم بمثلہ، اس کے مثل، اس جیسا، اور مددا، بطور مدد کے۔ یہ بات ختم، آگے نئی بات ہے۔ قل آپ فرمائیں، انما انا بشر مثلکم، میں تو بس انسان ہوں تم جیسا۔ انما کا معنی بس، میں تو بس بشر انسان ہوں، مثلکم تم جیسا، تم جیسا انسان ہوں میں۔ آپ خود بتا دیں لوگوں کو، لوگ کچھ کے کچھ باتیں کریں گے، کوئی کہے گا نور ہے، کوئی کیا کہے، کوئی کیا کہے، آپ قل آپ بتا دیں۔ اور ظاہر ہے جو بات آپ سے کہلوائی جا رہی ہے تو وہ بات حق ہے، وہ سچ ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ہو، اور اللہ آپ سے ایسی بات کہلوا دے جو اندر سے وہ نہ ہو، حقیقت میں وہ نہ ہو، اللہ کہہ دے ان کو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بات سچی ہے، اللہ اپنے پیغمبر کو جو بات کہلوا رہا ہے وہ بات سچی ہے۔ اللہ کا پیغمبر حق بات کہتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر تو اتنا سا بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک شخص سے بیعت نہیں لے رہے تھے اور وہ اشتہاری مجرم تھا، اس کے قتل کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے، لیکن وہ آ گیا بیعت لینے کے لیے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھ سے بیعت لیں۔ آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، 3 بار وہ کہتا رہا، آپ نے ہاتھ پیچھے کیا۔ بالآخر جب آپ نے دیکھا کہ یہ پیچھے نہیں ہٹ رہا اور میرے ساتھیوں نے بھی کچھ نہیں کیا، تو آپ نے اس کی بیعت قبول کر لی، مسلمان ہو گیا۔ آپ نے پھر ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی سمجھ نہ آئی کہ میں کیوں اسے بیعت نہیں لے رہا تھا، کہ وہ اٹھ کے اسے قتل کر دیتا۔ اشتہاری مجرم تھا، اس کے جرائم ناقابل معافی تھے، اور اس کے لیے قتل کا حکم آ چکا تھا میری طرف سے، تمہیں نہیں سمجھ آئی؟ اے اللہ کے رسول، اب آپ کے پاس آ بیٹھا تھا، اب ہمیں کیا پتا کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں، آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے ہمیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا پیغمبر آنکھ سے اشارہ نہیں کرتا، جو بات کرتا ہے واضح کر دیتا ہے، یہ نہیں کہ اوپر سے اس کے سامنے کچھ اور تمہیں خفیہ اشارہ کرتے آنکھ سے۔ اللہ کا پیغمبر ایسا نہیں کرتا۔ تو اللہ کا پیغمبر تو اتنا بھی نہیں کرتا،
چیز ہے کہ اندر کچھ اور باہر اور بات بتا دی جائے لوگوں کو، یہ تو اللہ کی گستاخی ہے، اللہ کے پیغمبر کی گستاخی ہے۔ اسی لیے اب اتنا صریح آیت کے، اتنا واضح آیت کے باوجود بھی لوگ کہیں جی نہیں نہیں اوپر تھے بس انسان تھے، اندر اندر کچھ اور تھے، یہ تو پھر بے انصافی والی بات ہے، یہ تو قرآن مقدس کو نہ ماننے والی بات ہے۔ قل آپ کہیں، بتا دیں لوگوں کو، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو بس انسان ہوں تم جیسا۔ ایک اور جگہ بھی ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جب لوگوں نے مطالبے کیے تھے کہ اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر کوئی چشمے جاری کریں، کوئی آپ باغات لگا دیں، کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، کوئی آپ کا سونے کا گھر ہو، تو یہ مختلف مطالبے کیے تھے۔ تو اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، آپ کہیں میرا رب پاک ہے، میں بھلا بشر رسول کے سوا کچھ ہوں؟ میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، اس کے سوا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں کہ تم مجھ سے یہ مطالبے کر رہے ہو۔ میرا رب باقی پاک ہے، وہ جب چاہے گا تمہارے مطالبے پورے کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا بعث اللہ بشرا رسولا، لوگوں کو ہدایت سے صرف اس بات نے روکا، جب ہدایت ان کے پاس آ گئی تو ہدایت کو ماننے سے، ایمان لانے سے صرف یہ بات رکاوٹ بنی کہ انہوں نے کہا بشر بھلا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ بشریت اور رسالت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، بشر رسول نہیں بن سکتا۔ بس اسی وجہ سے انہوں نے رسول کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ ان کے سامنے تھا کہ آپ انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، آپ انہیں کہیں کہ اگر اس زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، فرشتے آباد ہوتے، تو پھر ہم ان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے۔ لیکن کیا اس زمین پہ فرشتے آباد ہیں؟ زمین پہ تو انسان آباد ہیں، تو انسان کے مزاج کو تو ایک انسان ہی سمجھ سکتا ہے، انسان کی حاجات کو، انسان کی ضروریات کو تو انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کو ہی بھیجا ہے۔ تو یہ پھر کیوں یہ بات بعید سمجھتے ہیں کہ ایک انسان رسول کیسے بن گیا؟ تو اس دور کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بشریت اور رسالت یہ دو متضاد چیزیں ہیں، بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل کے لوگوں کا نظریہ بھی یہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بشریت اور رسالت دو متضاد چیزیں ہیں، لہذا جو رسول تھا ہم نے تو نہیں دیکھا، جو رسول تھا وہ بشر نہیں تھا۔ انہوں نے بشریت کا انکار کیا تب رسول مانا، کیونکہ رسول ان کے سامنے نہیں، اور جن کے سامنے رسول تھا انہوں نے کہا یہ تو انسان ہے، ہم رسول نہیں مانتے۔ لیکن نظریہ تو ایک ہوا نا، ان کا اور ان کا نظریہ کیا ہوا؟ ایک ہی۔ کیا؟ بشریت اور رسالت متضاد ہیں، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ خود بتا دیں انما انا بشر مثلکم، میں تو بس انسان ہوں تم جیسا۔ اب کوئی کہے جی دیکھو یہ اللہ کے پیغمبر کی گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہم جیسے انسان تھے۔ بھئی گستاخی کا فتویٰ اگر ہم پہ لگاؤ گے تو پہلے تو قرآن پہ لگاؤ یا اللہ پہ لگاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے نا، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ کہیں، اللہ بلوا رہا ہے، آپ کہیں کہ میں تم جیسا انسان ہوں، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن ہے یہ۔ تو اسی لیے گستاخی کا فتویٰ اگر لگانا ہو تو کس پہ لگائیں؟ اللہ پہ لگائیں۔ ہم تو ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہے ہیں۔ ہاں تم جیسا ہوں انسان، تم جیسا شان میں نہیں، شان تو جو ہے شان تو فرشتوں سے بھی اونچی ہے، شان میں تم جیسا نہیں، تم جیسا ہوں انسانی عوارض میں، انسانی جو عوارض ہوتے ہیں۔ تم کھاتے پیتے ہو، میں کھاتا پیتا ہوں، تم سوتے ہو اٹھتے ہو، میں سوتا ہوں اٹھتا ہوں، تم بیمار ہو جاتے ہو، میں بیمار ہو جاتا ہوں، تمہیں خوشی آتی ہے، مجھے خوشی آتی ہے۔
تم غمگین ہوتے ہو، مجھے بھی غمگینی آتی ہے۔ تم پیدا ہوئے، تمہارے ماں باپ ہیں، میں بھی پیدا ہوا، میرے ماں باپ ہیں۔ تمہاری اولاد ہے، میری اولاد ہے، تمہاری بیویاں ہیں، میری بیویاں ہیں۔ میں نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، بوڑھا ہوا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں، وہ کون سی ایسی صفت ہے جو انسان میں ہوتی ہے اور آپ میں نہیں؟ وہ کون سے ایسے عوارض ہیں جو ایک انسان میں ہوتے ہیں اور آپ میں نہیں؟ ان تمام معاملات میں تم جیسا انسان ہی ہوں، لیکن شان میں تم جیسا نہیں ہوں۔ شان میں تو اللہ نے مجھے یہ امتیاز بخشا ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، مجھے رسالت کا تاج پہنایا ہے، مجھے ختم رسول کا تاج پہنایا ہے، تمام رسولوں میں سے آخری نبی بنایا ہے، سب سے افضل نبی بنایا ہے۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، اور اس وحی میں سب سے بنیادی پیغام کیا ہے؟ اس وحی کا سب سے اہم ترین پیغام کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے۔ انما کا نا بس، الہکم تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے۔ تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، دو نہیں ہے، چار نہیں ہے، عبادت صرف ایک ہی ہے۔ یہ بنیادی پیغام ہے وحی کا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص، یرجو کے دو معنی ہوتے ہیں، جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب کی لقاء، ملاقات کی، جو یہ توقع لگائے بیٹھا ہے کہ رب سے ملاقات ہونی ہے، ایک معنی۔ یا یرجو کا معنی ڈر بھی ہوتا ہے، پر جو شخص ڈرتا ہے اپنے رب کی ملاقات سے، جو شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب سے ملاقات ہونی ہے، وہاں میرا حساب لیا جانا ہے، جو شخص اس بات کا ڈر رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے پھر چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ رب کی ملاقات کی توقع اگر لگے بیٹھا ہے، رب کی ملاقات کا ڈر ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ عمل کرے، عمل صالح، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور نہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو بھی۔ دو کام کرے، ایک تو عمل صالح کرے۔ عمل صالح وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو، جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ ظاہری طور پہ چاہے اچھا لگے، لیکن وہ اللہ کے ہاں صالح نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ مردود ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، سلام کرتا ہے، جواب دیتے ہیں آپ، اور اسے کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ نماز پڑھنے والا صحابی رسول تھا، کتنا نیک جذبات کا مالک، کتنا عظیم شخصیت، کہ جو صحابی جو آپ کو دیکھے ایمان کی حالت میں، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اتنا عظیم شخصیت ہے، صحابی رسول ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن آپ اسے فرماتے ہیں تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، کیونکہ سنت کے مطابق نہیں تھی۔ پھر آپ نے اسے تعلیم دی کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو عمل صالح صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اپنا بناوٹی طریقہ وہ عمل صالح نہیں، وہ بدعت ہے۔ نمبر دو، وہ رب کے عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ رب کی عبادت میں رب کا شریک کرنا کسی کو، یہ دو طرح ہوتا ہے۔ نمبر ایک، ریاکاری، یہ شرک ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ خطرہ جس چیز کا ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ لوگوں نے کہا چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وظیفے کرتا ہے، خیراتیں کرتا ہے، حج کرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ لوگ کہیں یہ نیک آدمی ہے، میری شہرت ہو، ناموری ہو، نام بنے، یہ مقصد ہے۔ اسے چھوٹا شرک کہا گیا ہے۔ اور بڑا شرک کیا ہے؟ کہ وہ عبادت ہی اوروں کی کرنے لگ جائے۔ پہلے کیا تھا؟ عبادت اللہ کی کر رہا ہے، لیکن نیت ہے دوسرے خوش ہو جائیں یا میرا نام بن جائے۔ بڑا شرک کیا ہے؟ کہ عبادت ہی اوروں کی، سجدہ اللہ کو کرنا تھا، یہ قبروں کے آگے جھکا ہوا ہے،
دعا اللہ سے کرنی تھی، یہ دعا قبر والے سے مانگ رہا ہے، یہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو میری منوا کے دے، یہ بھی تو اسی کو بلا رہا ہے نا۔ منت نظر اللہ کے نام کی دینی تھی، اور یہ کسی قبر پر جا کے اپنی منت اتار رہا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو جو اللہ سے کی ملاقات کا ڈر رکھتا ہے، اللہ کی ملاقات کی توقع رکھتا ہے، ایک تو وہ سنت مطابق صالح عمل کرے، اور دوسرا رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ شرک اور بدعت یہ دونوں چیزیں عمل کو، نیکی کو تباہ کر دیتی ہیں، اور عمل تباہ ہو گیا پھر رب کی ملاقات جب ہوگی رب کے ساتھ پھر تباہی ہے، کیونکہ آگے ہوگا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔